پریوں کی جادوئی چھڑی۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک جادوئی دنیا تھی جس کا نام ہزار ورلڈ تھا۔ یہ دنیا اپنی خوبصورتی، عجیب و غریب مخلوقات اور حیرت انگیز جادوئی طاقتوں کے لیے مشہور تھی۔ ہزار ورلڈ میں مختلف جادوئی مخلوقات رہتی تھیں، جن میں سب سے زیادہ طاقتور اور مشہور تھی پریاں۔ ہزار ورلڈ کی سب سے طاقتور قدیم جادوئی شے ایک چھڑی تھی، جسے پریوں کی جادوئی چھڑی کہا جاتا تھا۔ یہ چھڑی پریوں کی ملکہ ایلیزا کی ملکیت تھی اور اس کی جادوئی طاقتیں لامحدود تھیں۔ اس چھڑی کی مدد سے ایلیزا نے ہزار ورلڈ کی امن اور خوشحالی کی جگہ بنا دیا۔ ایک دن ہزار ورلڈ پر ایک بڑا خطرہ آ گیا۔ ایک شیطانی جادوگر زراکس نے اپنی سیاہ جادو کی طاقتوں سے ہزار ورلڈ پر حملہ کر دیا۔ زراکس نے اپنے جادو سے دنیا کی خوبصورتی کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف خوف اور دہشت پھیل گئی۔ پریوں کی ملکہ ایلیزا نے اپنی جادوئی چھڑی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ زراکس کو شکست دی جا سکے، مگر یہ چھڑی صرف اس وقت کام کرتی تھی جب اسے سب سے نیک دل اور بے خوف پری استعمال کرے۔ ایلیزا نے اپنی بیٹی شہزادی آئرس کو بلا کر کہا، آئرس، تمہارے دل کی نیکی اور بہادری سے بھرپور ہے۔ تم ہی وہ پری ہو جو اس چھڑی کو استعمال کر سکتی ہو اور ہزارہ ورلڈ کو بچا سکتی ہیں۔ آئرس نے اپنی ماں کی بات مان کر چھڑی کو اٹھایا اور پریوں کی دعاؤں کے ساتھ جادوئی منتر پڑھا۔ اے جادوئی چھڑی، طاقتوں کی پریوں کی طاقت سے بھری، ہزار دلوں کی محبت سے جڑی، ہمیں بچاؤ سیاہ جادو سے اور ہزار ورلڈ کو دو دوبارہ خوشیوں کی جھلک دی۔ چھڑی نے فوراً چمکنا شروع کر دیا اور اس میں سے ایک طاقتور روشنی نکلی جو سیدھی زراکس کی طرف گئی۔ زراکس کے جادو کو وہ روشنی نے ختم کر دیا اور اس کی طاقت کو توڑ دیا۔ زراکس چیختا ہوا غائب ہو گیا اور ہزار ورلڈ ایک بار پھر امن اور سکون کی دنیا بن گئی۔ پریوں نے آئرس کی بہادری اور نیکی کا جشن منایا اور ملکہ ایلیزا نے اعلان کیا کہ آئرس کو پریوں کی نئی ملکہ بنایا جائے۔ آئرس نے اپنی ماں کی جگہ لی اور ہزار ورلڈ کی محبت، نیکی اور جادوئی طاقتوں سے بھرپور بنایا۔ پریوں کی جادوئی چھڑی ہمیشہ کے لیے ہزار ورلڈ کی حفاظت کی علامت بنی رہی اور پریوں نے اس کی طاقت کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا۔ ہزار ورلڈ میں خوشیاں اور سکون کا دور دورہ رہا۔ اس کی کہانی پر جگہ جگہ سنائی جانے لگی۔ پریوں کی جادوئی چھڑی نے نہ صرف ہزار ورلڈ کو بچایا بلکہ یہ سبق بھی دیا کہ نیکی، محبت اور ایمان سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور یوں پریوں کی جادوئی چھڑی کی کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ رہی۔ قوس اور قزح، پری کی کہانی اور جن کے راز۔ ایک دور دراز کی حسین وادی میں، جہاں ہر صبح سورج کی پہلی کرن زمین کو چمکاتی تھی اور ہر شام آسمان پر قوس اور قزح کا جادو منظر نظر آتا تھا، وہاں ایک پری رہتی تھی جس کا نام رینبو تھا۔ رینبو کی خوبصورتی اور دل کی نیک دلی دور تک مشہور تھی۔ اس کے پر قوس و قزح کے رنگوں سے بھرے ہوئے تھے اور وہ جہاں بھی جاتی وہاں رنگ بکھیر دیتی۔ رینبو کا کام تھا کہ جب بھی بارش ہوتی وہ اپنی جادوئی طاقتوں سے قوس اور قزح بناتی تاکہ لوگوں کو خوشی ملے اور وہ اس خوبصورتی کا لطف اٹھا سکیں۔ وادی کے لوگ رینبو سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر صبح آمد کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ وادی کے لوگ رینبو سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی ہر صبح آمد کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ ایک دن وادی میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ قوس و قزح بننا بند ہو گئی اور آسمان پر صرف سیاہ بادل چھا گئے۔ لوگوں نے پریشانی کے عالم میں رینبو کو ڈھونڈنا شروع کیا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف اداسی چھا گئی تھی اور لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اسی دوران وادی میں ایک نوجوان لڑکا آیا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت بہادر اور نیک دل تھا۔ اس نے لوگوں کی پریشانی دیکھی اور رینبو کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ احمد نے سوچا کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوا ہے جو رینبو نظر نہیں آ رہی۔ احمد نے وادی کے بزرگوں سے مشورہ کیا، انہیں بتایا کہ رینبو کو ایک جادوگر جن نے قید کر لیا ہے۔ اس جن کا نام تھا ظالم خان، جو رینبو کی جادوئی طاقتوں کو چوری کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتا تھا۔
احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ رینبو کو آزاد کرائے گا۔ احمد نے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظالم خان کے قلعے کا راستہ ڈھونڈا اور وہاں پہنچا۔ قلعے کے دوران ہر کہیں جادو پہرے تھے، مگر احمد نے اپنی عقل مندی اور نیک نیتی سے ان سب کو شکست دی اور اندر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے رینبو کو ایک سونے کے پنجرے میں بند دیکھا۔ رینبو نے احمد کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی چمک اٹھی۔ احمد نے رینبو کو آزاد کرانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر پنجرہ جادوئی تھا اور آسانی سے نہیں کھل سکتا تھا۔ رینبو نے احمد کو بتایا کہ اس پنجرے کو کھولنے کے لیے سچے دل سے نکلی ہوئی ایک خواہش کی ضرورت ہے۔ احمد نے اپنی آنکھیں بند کی، دل سے دعا کی رینبو آزاد ہو جائے تاکہ وہ واپس آسمان پر قوس و قزح بنا سکے اور لوگوں کو خوشی دے سکے۔ اس کی دعا پوری ہوئی اور پنجرہ کھل گیا۔ رینبو آزاد ہو گئی اور اپنی جادوئی طاقتوں سے ظالم خان کو شکست دی۔ رینبو نے اپنی آزادی کے بعد فوراً آسمان پر قوس اور قزح بنائی اور وادی میں خوشی کا سما چھا گیا۔ لوگوں نے احمد کی بہادری، رینبو کی نیک دلی کا جشن منایا۔ احمد اور رینبو کی دوستی، ایک بہادری کی کہانی دور دور تک سنائی جانے لگی۔ یوں قوس و قزح کی پری رینبو اور بہادر احمد کی کہانی ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ گئی۔ یہ کہانی محبت،